بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، وفاقی کابینہ نے قومی سلامتی پالیسی کی حتمی منظوری دے دی ہے اور سب سے بڑا اس کا فیچر یہ ہے کہ قومی سلامتی کو قوم کی معیشت کے ساتھ اور عام آدمی کی معاشی حالت کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے کہ معاشی طور پر اگر یہاں کی عوام سیکیور ہوں گی تو ملک کی سیکیورٹی کی بھی اتنی ہی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ کتنا بڑا قدم ہے، اس پہ آج بات کریں گے، اور ساتھ ہی یہ نئی جو ایک بری خبر سنائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، وہ ہے منی بجٹ، کہ منی بجٹ کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور خود حکومت کی جو اتحادی پارٹیز ہیں اس حوالے سے اس معاملے پر نالا نظر آتی ہیں، اور ان کا یہ شکوہ ہے کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس معاملے پر۔ اس پر کریں گے بات، ساتھ ہی ذکر کریں گے بھارت کا، جہاں مسیحی عوام کے ساتھ ایک امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ مدر ٹریسا فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں، اور عالمی برادری اس کو کس طریقے سے لے رہی ہے، اس پہ کریں گے بات، اور پروگرام کے آخر میں ذکر ہوگا رانا شمیم کیس کا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوا۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب ذکر کر لیتے ہیں قومی سلامتی کی پالیسی کا، جس کے اندر جو مین اس کا نقطہ ہے کہ اگر معیشت طاقتور نہیں تو سلامتی کی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ جب تک عام آدمی معاشی، سماجی اور قانونی حالت سے مطمئن نہیں ہوگا، ملک کی سیکورٹی کو خطرہ لاحق رہے گا۔ دیکھیں، آج عام آدمی پر فوکس کیا گیا ہے، سلامتی جو وہ پالیسی ہے اس حوالے سے۔ کو عام آدمی اور نہ میڈیا کو اس کا اندازہ ہے کہ ملک کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ آج میں نسٹ میں تھا، اور نسٹ میں اشفاق حسین صاحب جو ہیں وائس چانسلر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے باقاعدہ انٹروڈیوس بھی مجھے کرایا، کنڈکٹ بھی کر رہے تھے۔ میں جب اسٹاف کالج میں کر رہا تھا، تھیسس تو سپروائزر بھی تھے ہمارے، صحیح ہے۔ ان کو میں نے جب ڈسکس کیا تو انہیں ایک فکرہ بولا، بڑا عجیب و غریب، خوفناک فکرہ ہے۔ تو صاحب، ہم بچپن میں جان پرکنس کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین، اچھا، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ملک ایسے بھی تباہ کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان ایسے ہی تباہ ہوا ہے، اور ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ ہم تباہی کے گڑھے کی طرف کتنی تیزی کے ساتھ جاتے رہے۔ 116 ارب ڈالر جو ہیں یہ آپ کا ہے ایکسٹرنل ڈیٹ، صحیح ہے، اور 204.77 ارب ڈالر ہے آپ کا انٹرنل ڈیٹ جو آپ نے ملکی قرضوں سے لیا۔ اچھا، آپ اس کو اندازہ لگائیں یہ کیسے ہوا، اور یہ پیسہ کہاں خرچ ہوا 70 سالوں میں۔ 70 سال میں تو چھوڑ دیں، یہ پیسہ خرچ ہونا شروع ہوا ہے 1980 آنورڈ۔ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوا وہ کہانی لمبی سنائیں گے، لیکن سیکیورٹی اس لیے وابستہ ہو گئی ہے کہ جان پرکنس یہ کہتا ہے کہ جس وقت ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہم ان کو انفراسٹرکچر قرضے دیتے ہیں، صحیح ہے، موٹر وے بنوا لو، ایئرپورٹ بنوا لو، فلاں بنوا لو۔ ہم ان کو سبسٹینشیل قرضے نہیں دیتے، ہیلتھ میں قرضہ نہیں دیتے، ایجوکیشن میں قرضہ نہیں دیتے، جہاں سائنس ٹیکنالوجی میں قرضہ نہیں دیتے، کسی بڑی فیکٹری لگانے کے لیے قرضہ نہیں دیتے، انفراسٹرکچر پہ دیتے ہیں۔ اس ہوتا کیا کہ موٹر وے سے گزرے 1 کروڑ بندہ بھوکا، ادھر 1 کروڑ بھوکا۔ لیکن جب ایک جی ڈی پی لیول جو ہے 50% سے اوپر ہو جاتا ہے تو ہم اپنے ہاکس کو بھیجتے ہیں، وہ ملک سے کہتے ہیں کہ اب فلاں چیز ہمیں دے دو، فلاں چیز ہمیں دو، مثلا ہمیں کارپوریٹ فارمنگ کرنے دو، ہمیں فلاں والی مائن دے دو، ہمیں فلاں والی چیزیں دے دو۔ اس طرح کی چیزیں ہم ان سے لیتے ہیں۔ وہ جب نہیں مانتے تو پھر ہم اسیسینیشن کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں۔ اس نے کہا 4 کم از کم صدور جو تھے ساؤتھ امریکہ کے، وہ میرے سامنے مارے گئے۔ پھر نہیں ہوتا، پھر ہم اندر داخل ہوئے، جیسے ہم عراق میں داخل ہوئے۔ پاکستان کے پاس دیکھنے کے لیے کیا ہے؟ نتھنگ، صرف ایک، دیٹ از نیوکلیر پروگرام۔ کوئی اور چیز نہیں ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ اس وقت سیکورٹی کو اس کے ساتھ نتھی نہیں کرتے تو آپ کا نیوکلیر پروگرام یو ہیو ٹو سیل اٹ آؤٹ، پھر دین یہ آپ کو کیپ کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے، یہ عام سی سیکورٹی پالیسی جو ہمارے سامنے آ گئی ہے، بہت بڑی پالیسی ہے، اور پہلی آپ کا اس وقت جی ڈی پی سے بھی زیادہ قرضہ ہو چکا ہوا ہے، اور یہ جی ڈی پی سے اور سب سے بڑی بات میں بتاؤں آپ کو، عمران خان از the most failure project of this country۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے،
بہت اس کے ساتھ پیسے آئیں کچھ ہے، گے، پیسہ آئیں گے، برسات ہو جائے چیزیں گی آئیں گے، ڈالروں کی، برسات ہو جائے گی، یہ الٹ ہو کرنے گیا۔ کو اس کو الٹ اس لیے ہوا ہے کہ اس کے اندر پرسنل ایڈمنسٹریٹو ایکومن نہیں تھا. ایک چیز ہوتی ہے ایک آدمی جو ہے وہ صرف تقریروں سے یا نعروں سے یا خوبصورت گفتگو سے ہینڈسم ہونے سے تو نہیں آگے بڑھتا. اس وقت ایک سیریس تھنکنگ سر ہو رہی ہے، کیونکہ اگر یہ ملک ہے تو میں ہوں، یہ 18ویں ترمیم، یہ فلانی ترمیم، یہ کچھ نہیں ہے اگر یہ ملک نہیں ہے. صحیح ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس اکانومک کرائسس سے کیسے نکلیں گے. یعنی آپ اس وقت اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے، آئی میں اپنے تالے لگا دیے. ہاں، آپ کو مجبور کر دیا کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دو. اسٹیٹ بینک سے آپ میں آج ایک اور بات بتاؤں، رضا باکر صاحب اگر سن رہے ہیں، قائد اعظم کی جو تقریر ہے اسٹیٹ بینک کے اوپر، میں جو پہلی میں ان کی ویب سائٹ پہ گیا ہوں، جتنے اینٹی ویسٹ فکرے قائد اعظم کو اس میں نکال دیے گئے. آج جو صبح جو نیسٹ میں تقریر کرنے کے میں تقریر نکالی، میں وہ اوریجنل پڑھی ہوئی تھی، ویب سائٹ سے غائب. یہ کیا بدماشی مطلب ہو رہی. تو اسٹیٹ بینک کو خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہوتا یہ تھا کہ نارملی ہم نوٹ چھاپ کے گزارا کر لیا کرتے تھے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اپنے پیسے پورے کرو جی، ہمارا قرضہ دے دو. پاکستان کل بھی کہا تھا، آج بھی کہا تھا، پاکستان کو ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ایک یونیفائڈ لیڈر کی، یا تو اسٹرانگ لیڈر کی ضرورت ہے، یا آپ سارے لوگ مل کے کہیں کہ جی ہم اس ملک کا قرضہ پہلے اتار لیں، پھر الیکشن لڑتے رہیں گے، پھر لڑائیاں کرتے رہیں گے. کہ آپ اس وقت اس مقام پہ ہیں کہ آپ بلو آئیڈ بوائے آف دا ورلڈ ہیں. اس وقت آپ امریکہ کو بھی آپ کے رشتے چاروں طرف سے آ رہے ہیں. آپ وہ دلہن ہیں کہ جو روسی کے مقام پہ بہترین جگہ پہ فائز ہے. آپ کبھی سوچا تھا کسی نے کہ اتنا بڑا بل، یعنی ریگن کے بعد اتنا بڑا بل جو ہے وہ امریکہ میں پاس ہوا ہے. آج وہی ڈسکشن وہی ہو رہی تھی کہ آپ پاکستان کو ہم بیچیں کیسے کہ ہمارے یہ قرضے اتر گئے. چین بھی یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے، ساری شورٹی ایوری تھنگ دینے کو، روس کرنے کو تیار ہے، باقی لوگ کرنے کو تیار ہے. نہیں تو ہمارے منتخب وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، کیبنٹ موجود ہے، لیڈرشپ موجود ہے، تو یہ کیوں نہیں اس کو مارکیٹ کر سکتے؟ سر اصل کیوں مسئلہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اہلیت نہیں ہے. اہلیت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خوف زدہ کیا ہوا ہے. یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا. میں نے بیوروکریٹس کو دیکھا ہے. عمران خان سب تک چار پانچ، کس نے خوف زدہ کیا ہوا ہے؟ بیوروکریسی نے خان صاحب کو خوف زدہ کیا ہوا ہے. سر اگر دیکھیں میری بات سر، اگر آپ کے یہ سارے قرضے چلتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بیوروکریسی کے اندر، ایون ملٹری بیوروکریسی کے اندر، باقی آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بندے؟ خان صاحب خوف زدہ ہونے والی چیز ہے ویسے، خان جی بیوروکریسی نے ان کو اتنا ڈرا دیا خان صاحب اس بات پہ خوف ہے، خان صاحب اس بات پہ خوف، اگر میں نے یہ سٹیپ لے لیا تو مسئلہ نہ بن جائے. میرا خیال ہے خان صاحب تو کھل کے سٹیپ لیتے ہیں. نہیں کھل کے سٹیپ آپ دیکھ رہا پوری دنیا ان پر آ پڑی کہ جناب بزدار صاحب کو تبدیل کریں، کیا انہوں نے؟ سر سٹیپ تو لیا ہوا کدھر سے کدھر. سر جہاں اڑ جائے تو اڑ جاتا ہے. سر یہ بزدار، یہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف ہے، یہ جاگیر ترین لوگ نہیں ہیں، ان پہ خان صاحب چڑھتا ہوتا ہے. جو آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ بیوروکریسی لے کے گئی ان کو کہ خان صاحب جائیں؟ ہاں، اگر بیوروکریسی کھڑا کر دیتی اس وقت کہ ہم نے نہیں جانا آئی ایم ایف کے پاس. 10,000 تو عثمان صاحب مثالیں دی ہیں آپ کو. میں آج ان کو اشفاق صاحب کو یہ کہتا، میں نے کہا کبھی کسی نے ان کو پڑھایا ایکٹوساں کی موومنٹ کیا تھی؟ ان کو پڑھایا اپنا نیکراگوا نے کیا کیا تھا؟ ان کو پڑھایا ایکوڈور نے کیا تھا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں وہ سنے تو تب ہے نا. اور سب سے بڑا جائے کہ آپ کو ایکسس نہیں ہونے دیتے یہ لوگ. اچھا، ان ساروں کے مفادات ویسٹ کے ساتھ وابستہ ہے. کسی کے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں، کسی کی شادیاں وہاں پر ہوئی ہوئی ہے، کسی کا کاروبار وہاں پر چل رہا ہے، کسی کے رینچز وہاں پر لگے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم پاکستان اسی طرح کرچز میں رہے. ان کو کوئی دلچسپی نہیں. ڈاکٹر قدیر خان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب میں یہاں پر آیا تو منیر احمد خان بیوروکریٹ تھا، تو میں نے کہا کہ میں نے اس کام کے لیے مجھے 4,500 روپے پہ رکھ لیا. تو روز مجھے کہتا تھا، روز اس کتاب میں لکھتا ہے یہ بھٹو کا دماغ خراب ہے، ایٹم بم بنانا ہے، ایٹم بم بنانا ہے، کھاؤ عیش کرو. یہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہ دماغ خراب ہے پاکستان میں. یار کبھی ہم دنیا میں نکل سکتے ہیں سپریمیسی سے؟ خان صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے دنیا میں، سارے ایسے چلتے ہیں. سعودی عرب نکلا ہے، قطر نکلا ہے، دبئی نکلا ہے، یہ نکلا ہے. سر ان کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے، انہی کے ساتھ. آپ چائنا کو دیکھیں کتنی ریگریسو فورس ہے، نہ ہم زبان جانتے ہیں، نہ وہ یہ کرتے ہیں. ہمارے بچے کہاں جا کے پڑھیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم دنیا سے الگ ہو جائیں گے. پتہ ایسی اس کے سامنے تعبیر. یہ تو میں نے دیکھا ہے ان کو ساروں کو بات کرتے ہوئے. اور یہی صورت ہے. اچھا چلے، آپ نے اب آئے گا، آپ نے فیصلہ کر لیا، اب آپ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ وہ نہیں ہے، تو لیڈرشپ کہاں سے آنی ہے؟ سر لیڈرشپ نہ ہو
कंसेंसस पैदा किया जाता है। कौन करेगा? ये भाई आप तो साथ बैठने के लिए खान तैयार साहब नहीं तो है खान साहब तो नहीं कर सकते कि मैंने वही शहबाज कहा ना, शरीफ के खान साथ साहब नहीं इज अ बैठना। फेल्ड प्रोजेक्ट, खान साहब इज अ फेल्ड प्रोजेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। अच्छा चले, आप ताज़ा इस्लामाबाद से आए हैं, कोई खबर लेके आए हैं कि अब चले ये तो फेल हो गए, अब अगला कौन है जो आगे कामयाब मेरे करे? पास इस मुल्क का जो जेनेसिस है ना, उस जेनेसिस की बुनियाद के ऊपर आप ये समझें कि जो आपका स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है, उस स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि जो रूअन्स के जो उसने कहा था ना ली कुआन यू ने, इफ यू डू दिस थिंग दिस कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स, दिस कंट्री इज गोइंग टू बी द रूअन्स, ये तबाह हो जाएगा। आप देखें, आप वे फॉरवर्ड क्या है, हम कैसे सर वे फॉरवर्ड आपको नेशनल कंसेंसस करना पड़ेगा, वरना इस तरह नहीं ये मुल्क चलता। सिंध के अंदर बंदा हुआ बैठा के बंदा कहता है कि मैं, अपोजिशन ने तो 3 साल पहले कहा था कि हम वो करते हैं माशी। उस्मान साहब ये इसलिए कह रहा हूं कि इससे फेल प्रोजेक्ट। अब यानी आपकी यानी 400 जंक ऑफ द पीपल जिनको 10% अवाम की अक्सरियत वोट हासिल था, उन्होंने मिलकर 18th अमेंडमेंट लेके आए। सिंध में बंदा बैठा हुआ कहता है मैं पंजाब का अल्लामा इकबाल नहीं पढ़ता हूँ, पंजाब में बैठा हुआ मैं शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई नहीं पढ़ता हूँ, वो कहता है मैं रहमान बाबा नहीं पढ़ता हूँ। वो कहता है यार आपने मुल्क चलाना है कि यहाँ आपने 4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स लानी है? आपने एनएफसी की सूरत ये है कि आपने अच्छा ऊपर से मिनी बजट भी आ रहा है, वो अब आ रहा है, मिनी बजट भी आ रहा है। अच्छा मिनी बजट देखे, आप अंदाजा करें। खान साहब, मैं आज वही फाइनेंस वालों से बात कर रहा था, मैंने कहा तुम लोग खान साहब को ये क्यों नहीं आइडिया देते कि ये सारा कुछ टैक्सेस लगते रहते हैं, पूरा साल लगते रहते हैं, हमेशा लगते हैं, ये मिनी बजट खास तौर पे नाम लेके जलील होने की जरूरत थी, लेकिन नहीं, उन्होंने करवाना है जलील। अब चलें जी, अब देखते हैं अवाम का क्या हाल होता है, इस मिनी बजट में क्या मुश्किलात नई अवाम के लिए आ रही हैं, देखते हैं। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे भारत।